کیا پی ایم ایل این خود یہ سوچ رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے. کیا نواز شریف یہ سوچ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دوں تاکہ اس کی پارٹی کے لیے کھلا میدان ہو جائے؟ تو میرا جواب تو نہیں میں آتا ہے. نواز شریف کم از کم اگر وہ سیاستدان ہی وہی ہے سیاستدان جو پچھلے 15-20 سال اسٹیبلشمنٹ سے اس کی ہر دوسرے سال لڑائی ہوتی تھی، تو پھر تو اس کے دماغ میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے. شہباز شریف کا ایک چھوٹا سا بیان ہے جو انہوں نے دیا، لیکن غلط جگہ پہ وہ بیان آیا، لیکن اس کی ریفلیکشن پولیٹیکل تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں لوں گا، استعفیٰ دے دوں گا. ذرا سن لیے پھر میں آگے اس کے اوپر گفتگو بڑھاتا ہوں. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. مصطفیٰ صاحب، بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این وہ بیچارے پھنس گئے ہوئے ہیں. اب بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ پہلے بھاگنے کی حکومت سازی کے وقت کوشش کی تھی تو وہ لیاقت صاحب جو تھے کمشنر راول پنڈی، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تو رات کے 12 بجے زرداری صاحب اور شہباز صاحب نے بیٹھ کے اتحاد بنا لیا. اب دوبارہ انہوں نے استعفے کی بات کی ہے تو اس سے کوئی بڑی چیز آ جائے گی. دے آر پروبیبلی ہیلپ لیس اس وجہ سے کہ جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں ملک صاحب، کمپرومائز کا مدر آف آل کمپرومائز کہ آپ کمپرومائز بھی ایک چھوٹا لفظ نظر آتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ گنجائش نہیں رہ جاتی. جب آپ کوئی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور غیر قانونی غیر آئینی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ عوامی مینڈیٹ کے اگینسٹ فارم 47 آپ کو ہاتھ میں پکڑا کر اسمبلیوں کے اندر پہنچا دیا جائے تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے. پھر آپ پاکستان کے مفاد کی بھی جو بات ہو تو آپ آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کام ہم بطور سیاستدان بھی نہیں اس لیے کریں گے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے ملک کے اندر انتشار پھیلے گا. ایک جب پوری وفاقی جماعت کو جب آپ بین کرنے کی جانب چل پڑیں گے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر یہ سب کچھ بہت آرام سے ہو جائے گا؟ کیا اس کے اوپر ادارے ریئیکٹ نہیں کریں گے، جوڈیشری ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ وہی جوڈیشری کے جس نے آج سے چند دن پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے 11 ججز نے اس کو تسلیم کیا، تمام ججز نے اس کو تسلیم کیا. آپ جو اس فیصلے کے اندر 8 جج تو ایک طرف، جو باقی جج تھے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا؟ جو سیٹوں کا حق تھا وہ 11 ججز نے تسلیم کیا. جی ہاں، اور ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ کی یہ تسلیم کر رہی ہے ان کی سیاسی جماعت کی حیثیت، اور آپ اس کے 2 دن بعد ان کو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اسی جماعت کو بین کرنے کے لیے چلے. تو ملک اگر انتشار کی طرف جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ ملک مزید بحران کی طرف جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کندھوں پر، پیپلز پارٹی کے کندھوں پر اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہوگی کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے معاملات کو آپ اس نہج پر لے گئے جہاں پر ملک کو نقصان ہو. ہم کسی بھی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. ملک صاحب، لوگ اس وقت جو جولائی اور اگست کے بجلی کے بل آنے لوگوں کو، لوگ اپنا گزارا نہیں کر پا رہے. 50% پاکستانی تقریباً اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق. 50% پاکستانی، یہ آدھا ملک اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. اور اس ملک کے اندر جہاں پر معاشی حالات اتنے کٹھن ہو چکے ہوں، لوگ اپنا کچن نہ چلا سک رہے ہوں، لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں، وہاں پر آپ پھر ایک نیا فساد کھڑا کر دیتے ہیں.